بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام میں خص عنہ البعض المعلوم کی مثال۔ اس سے پہلے خاص اور عام ان کا بیان ہو چکا ہے، خاص کا مکمل بیان ہو چکا، اس کی مثالیں اور احکام سب کچھ، اور عام کی تعریف اور اس کا حکم اور اس کی قسمیں بیان کی گئی۔ تو عام کی حکم کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، ایک عام میں خص عنہ البعض اور ایک عام میں لم یخص عنہ شیء، ٹھیک ہے۔ اور پھر عام میں خص عنہ البعض کی دو قسمیں ہیں، عام میں خص عنہ البعض المعلوم اور عام میں خص عنہ البعض المجہول۔ یعنی ایک ایسا عام کہ جس عام میں سے کچھ چیزوں کو خاص تو کیا گیا ہو، لیکن کچھ افراد کو خاص کیا گیا ہو لیکن وہ افراد معلوم نہ ہو کہ کن کو خاص کیا گیا ہے۔ اور دوسرا عام وہ ہے کہ جن میں سے کچھ افراد کو خاص کیا گیا ہو اور یہ معلوم بھی ہو کہ کن کو خاص کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کیا ہے؟ جیسے اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمۃ، مشرکین کو قتل کرو لیکن ذمیوں کو قتل نہ کرو۔ اب مشرکین میں ذمی اور غیر ذمی سب شامل ہیں، ہے نا۔ پہلے ذمی بتا دیتا ہوں، ذمی کہتے کس کو ہیں؟ ذمی ایسے کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے دارالاسلام میں، مسلمانوں کی حکومت جہاں ہے اس جگہ پر رہتا ہے، اور وہ اپنے جان مال کی حفاظت کے لیے بادشاہ اسلام کو ٹیکس دیتا ہے نا۔ یعنی کہ چونکہ جو اسلامی حکومت ہے اس میں اگر وہ رہے تو اس کے جان مال کی ذمہ داری بادشاہ اسلام کی نہیں ہے، تو اگر اسے اپنے جان اور مال کی حفاظت چاہیے، ہے نا، اس کی ذمہ داری اسے چاہیے کہ بادشاہ اسلام اس کی ذمہ داری لے، تو اسے ٹیکس دینا پڑے گا۔ تو اگر وہ ٹیکس دے کر کے رہتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ذمی کافر، ٹھیک ہے۔ اور ان کو کوئی اگر قتل کرے گا، کوئی جان مال کا نقصان پہنچائے گا، تو پھر بادشاہ اسلام اسے سزا دے گا، ویسی ہی سزا جیسی سزا ہوگی ویسی سزا اسے دے گا وہ، ٹھیک ہے، بادشاہ اسلام۔ تو اس کو کہتے ہیں ذمی، ٹھیک ہے۔ تو مشرکین کو قتل کرو اور ذمیوں کو قتل نہ کرو، اس کا مطلب کہ ایسے باقی تمام مشرکوں کو جو ہے قتل کرو لیکن جو ذمی ہیں انہیں قتل نہ کرو۔ اب اس کے اندر جو پہلا لفظ تھا اقتلوا المشرکین، تو اس میں مشرکین لفظ عام ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عام لفظ ایسا ہے کہ جس میں مشرکین تمام شامل ہے، چاہے وہ ذمی ہوں یا حربی ہوں یا مستأمن ہوں، سب کوئی بھی ہو، ہے نا، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ لیکن اہل الذمتی کہہ کر کے مشرکین میں سے ذمی کافروں کو نکال دیا گیا۔ اب جب ذمی کافروں کو نکال دیا گیا تو مطلب کیا ہوا کہ ذمی کافروں کو قتل نہیں کرنا ہے، جو حکم پہلے تھا وہ حکم ان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے کیا ہے؟ قتل نہ کرنے کا حکم، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو عام میں خص عنہ البعض المعلوم کہتے ہیں کہ یہاں پہ خاص کیا گیا، یعنی اقتلوا المشرکین پہلے تھا، حکم کیا تھا؟ قتل کرو، اور عام کیا ہے؟ مشرکین۔ اس کے افراد کیا ہیں؟ سارے مشرکین، جتنے بھی مشرک ہیں دنیا میں وہ سب اس کے اندر شامل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی سارے مشرکین کو قتل کرو، اتنے سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن پھر بعد میں کہہ دیا لا تقتلوا اہل الذمۃ، ذمیوں کو قتل نہ کرو، تو اب ان مشرکین میں سے جو ذمی ہیں ان کو نکال لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پتہ ہے آپ کو کہ کس کو نکالا گیا ہے؟ ذمیوں کو نکالا گیا ہے نا۔ اگر یہ کہا گیا ہوتا مشرکین کو قتل نہ کرو، قتل کرو مگر تھوڑے کو، ہے نا، مگر کچھ لوگوں کو قتل نہ کرو، تو وہ مجہول ہوتا۔ لیکن یہاں پہ بتا دیا گیا کہ کن کو قتل نہیں کرنا ہے، وہ ہے ذمی۔ تو یہ عام میں خص عنہ البعض المعلوم کی مثال ہوئی، ٹھیک۔ عام میں خص عنہ البعض المجہول کی مثال، جیسے اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم، مشرکین کو قتل کرو اور ان میں سے بعض کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں، پہلے ہے اقتلوا المشرکین، حکم کیا ہے؟ قتل کرو، اور عام لفظ کیا ہے؟ مشرکین۔ اس کے اندر سب شامل ہیں، جتنے بھی مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تو حکم کیا ہے کہ جتنے بھی مشرکین ہیں ان سب کو قتل کرو۔ یہاں تک تو عام تھا، ہے نا، عام میں لم یخص تھا، لیکن جب آگے کہا لا تقتلوا بعضهم تو یہاں پہ خاص ہو گیا، ہے نا، یعنی ایسا عام ہو گیا جس میں سے بعض کو خاص کیا۔ یہ نہیں کہا کہ کسی بھی مشرک کو قتل نہ کرو، بلکہ یہ کہا کہ ان میں سے بعض کو قتل نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو بعض کو نکال کر کے باقی سب کے لیے وہی حکم رہے گا کہ باقی سب کو قتل کرو، ٹھیک۔ تو اب اس میں سے جن بعض کو نکالا گیا وہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون ہے، کن کو قتل نہیں کرنا ہے، اس جملے سے ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کو کہیں گے عام میں خص عنہ البعض المجہول، ٹھیک ہے، کہ جن میں سے وہ عام جس کے اندر سے مجہول کو نکالا گیا ہو، بعض مجہول کو نکالا گیا ہو،
यहाँ पे बाज़ मजहूल को निकाला गया। वो बाज़ कौन है ये हमें पता नहीं, और ऊपर वाले में वो बाज़ कौन है वो हमें पता था कि ज़िम्मी है ना, जो लोग टैक्स देकर रहते हैं उनको निकाला गया है। यहाँ किसको निकाला गया पता ही नहीं है। तो ये आम में खुस्सा अनहुल बाज़ुल मजहूल की मिसाल है। आम में लम युखस्सा अनहु शै की मिसाल, ये आम की दो किस्में हैं। अव्वलन यानी हुक्म के एतबार से अव्वलन दो किस्में हैं, आम में खुस्सा अनहुल बाज़ और आम में लम युखस्सा अनहु शैउन। एक आम वो जिसमें से किसी को ख़ास किया गया हो, और दूसरा आम वो जिसमें से किसी को ख़ास न किया गया हो। तो जिसको ख़ास किया गया हो उसकी दो किस्में और दोनों की मिसालें हो गई। अब वो आम जिसमें से किसी को ख़ास न किया गया हो, यानी आम तमाम अफराद को शामिल हो, उसकी मिसाल ये है, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन, कुरान करीम में से जो तुम्हें आसान लगे उसकी क़िराअत करो, उसकी तिलावत करो। ये नमाज के बारे में हुक्म है कि नमाज में कोई अगर नमाज पढ़ रहा है तो उसे कुरान शरीफ में से जो आसान लगे वो पढ़े। अब इसके अंदर कोई तख़सीस नहीं है कि सूरह फातिहा को छोड़ करके या सूरह नास को छोड़ कर या किसी एक सूरत को छोड़ करके बाकी में जो तुम्हें आसान लगे उसको पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जिसे जो भी आसान लगे, किसी को सूरह फातिहा आसान लगे तो वो पढ़े, किसी को सूरह नास आसान लग रही है तो वो पढ़े, है ना। जो भी किसी को आसान लगे कुरान शरीफ में उसको वो पढ़ सकता है। तो ये क्या हो गया, ये वो आम हुआ जिसमें से किसी को भी ख़ास नहीं किया गया। हुक्म क्या था, पढ़ो, ठीक है, तिलावत करो। और आम लफ्ज़ क्या है, मा तयस्सरा मिनल कुरान, कुरान शरीफ में से जो आसान है ना। तो और ये सबको शामिल है ना। तो अब कुरान शरीफ में से जो भी जिसको भी आसान लगे वो उसको पढ़ सकता है, ठीक है। इसमें से किसी को भी ख़ास नहीं किया गया। तो ये है आम में लम युखस्सा। दूसरी मिसाल, ला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, उस ज़बीहे को न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया, यानी हर उस ज़बीहे को न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। तो इसमें से किसी को भी ख़ास नहीं किया गया, यानी कोई ऐसा जानवर नहीं है जिस पर अल्लाह का नाम भी लिया गया हो, नाम भी ना लिया गया हो और उसे खाना जायज़ भी हो, ऐसा कोई जानवर नहीं है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर माँ जो है वो आम है और ये सबको शामिल है, जितने भी जानवर हैं ऐसे जिन पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, जिनको ज़बह करते वक्त, तो उनमें से किसी को भी खाना जायज़ नहीं होगा, ठीक है। उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम, इसके अंदर तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है। ये आयत जो है आयत मुहर्रमात के अंदर है, यानी जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हराम औरतों के बारे में बयान फरमाया वहाँ पे इनका जिक्र किया है, यानी वो औरतें जिनसे निकाह करना हमेशा के लिए हराम, हमेशा के लिए, तो उनका जिक्र इसके अंदर है। इस आयत ये उसी एक आयत का एक हिस्सा है, ठीक है, कि इसमें यह फरमाया कि और हराम की गई तुम पर वो औरतें जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया। अब वो औरतें चाहे कोई भी औरत हो जिसने मुद्दत के अंदर उसे बच्चे को अगर किसी को दूध पिलाया तो फिर अब उससे निकाह करना हराम होगा, चाहे उसने थोड़ा पिलाया हो या ज़्यादा पिलाया हो, चाहे किसी भी हाल में पिलाया हो। बस ये है कि मुद्दत के अंदर अगर दूध पिलाया तो वो औरत इस दूध पीने वाले पर हराम हो जाएगी, दूध पिलाने वाली दूध पीने वाले पर हराम हो जाएगी। दूध पीने वाला बाद में उस दूध पिलाने वाली औरत से निकाह नहीं कर सकता है, ठीक है। ये तो इसमें जितनी भी औरतें हैं वो सब शामिल हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें से भी किसी को ख़ास नहीं किया गया है। आयात सलासा लम युखस्सा अन्हु शै, उनकी मिसालें हैं ये तीनों आयतें जो बयान की गई, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान, ला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि और उम्महातुकुम अल्लाती अरदानकुम, ये तीन आयतें अलग अलग जगहों से हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि ये तीन आयतें लम युखस्सा अन्हु शै उनकी मिसाल है, यानी उस आम की मिसाल है जिसमें से किसी को भी ख़ास नहीं किया गया, ठीक है। इसलिए ख़बर वाहिद ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब पर की बुनियाद पर जवाज़ नमाज सूरह फातिहा पर मौक़ूफ़ नहीं रहेगा, बल्कि कुरान की किसी भी आयत को पढ़ लेना फ़र्ज़ियत के लिए काफ़ी होगा, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि आयत करीमा पहली क्या है, फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। इस आयत करीमा का मतलब क्या हुआ कि कुरान शरीफ में से जो भी तुम्हें आसान लगे उसको पढ़ो, अब चाहे वो सूरह फातिहा हो या कोई दूसरी सूरत हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सूरत कुरान शरीफ में से जो भी उसे आसान लग रहा है अगर उसने पढ़ लिया तो उसने फ़र्ज़ियत को अदा कर ली, है ना, फ़र्ज़ियत अदा कर ली उसने, ठीक है। तो जो नमाज उस पर फ़र्ज़ थी उस फ़र्ज़ियत को उसने अदा कर लिया, उसके ज़िम्मे से अब हो गई है। लेकिन हाँ, चूँकि सूरह फातिहा का पढ़ना ये हदीस शरीफ से मतलब इसका वजूब साबित होता है ना। लिहाजा अगर कोई सूरह फातिहा को नहीं पढ़ता है नमाज के अंदर तो उस नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पढ़ना वाजिब होगा, ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ नहीं होगा, ठीक। फ़र्ज़ियत उसकी अदा हो गई है, फ़र्ज़ियत साक़ित हो गई उसके ज़िम्मे से, लेकिन उस नमाज को दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो कह रहे हैं कि
فقرؤ ما تیسر من القرآن میں ما عام ہے، یعنی یہ آیت کریمہ ایسی عام ہے، ایسے عام کی مثال ہے جس کے اندر کسی کو خاص نہیں کیا گیا، نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی اور. تو اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو بھی اس کی فرضیت ادا ہو جائے گی، اور اگر کوئی دوسری سورت پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ اسے آسان نہیں لگتا ہے بلکہ کوئی دوسری سورت اسے آسان لگتی ہے، تو اس کو بھی پڑھ لی اگر اس نے نماز کے اندر، تو اس کی بھی فرضیت ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عام ہے. لہٰذا اب یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے ایک حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت کریم، اس حدیث کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سورہ فاتحہ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو اس کی فرضیت بھی ادا نہیں ہوگی، اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہیں جو آسان لگے وہ پڑھو، وہ چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی اور دوسری صورت ہو. تو اگر سورہ فاتحہ پڑھ دی تو تب بھی نماز ہو جائے گی، اور اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور صورت پڑھی تب بھی نماز ہو جائے گی. ہے نا؟ تو یہ وہی کہا کہ اس حدیث کی بنیاد پر جواز نماز سورہ فاتحہ پر موقوف نہیں رہے گا. مطلب کہ اس حدیث کی وجہ سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، اس حدیث کی وجہ سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ نماز کا جائز ہونا، نماز کا صحیح ہونا، درست ہونا، یہ سورہ فاتحہ پر موقوف ہے. یعنی اگر کسی نے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس کی نماز صحیح ہوگی، اگر نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں. ایسا نہیں کہیں گے، یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بلکہ قرآن کی کسی بھی آیت کو پڑھ لینا فرضیت کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ یہ فرمایا کہ جو آسان لگے. ہے نا، اب کسی کو آسان ایک آیت لگ رہی تو اس نے پڑھ لی تو ہو گئی، اس نے عمل کر لیا آیت کریمہ پر، لہٰذا فرضیت ادا ہو گئی. ہے نا، ہاں اس آیت سے، ہاں یہ ہوگا کہ اس آیت سے وجوب ثابت ہوگا. ہم یہ کہیں گے کہ اس حدیث سے وجوب ثابت ہوگا. ہم یہ کہیں گے کہ اس حدیث کی وجہ سے سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز میں واجب ہوگا. اگر کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کی نماز جو ہے ادھوری ہوگی، ہے نا، مکمل نہیں ہوگی. ہو تو جائے گی، مطلب فرضیت تو ادا ہو جائے گی، لیکن وہ نماز ابھی ادھوری ہے، اس کو مکمل کرنا ہے، دوبارہ پڑھنا پڑے گا اسے. ٹھیک ہے، یہ ہے. اسی طرح سے قصداً بسم اللہ چھوڑ کر ذبح کرنے والے کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی جائز نہیں ہوگا. یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر کسی جانور کو ذبح کرے اور اس پر جان کر بسم اللہ نہ پڑھے، ہے نا، تو اس ذبیحے کو کھانا حرام ہوگا، اس کو کھانا حلال نہیں ہوگا. ہے نا. خبر واحد کلوہ فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل امرئ مسلم کی بنیاد پر اگر جائز کر دیا جائے تو سیرے سے کتاب اللہ کا حکم ہی ختم ہو جائے گا. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. انہوں نے بہت زیادہ اختصار کر دیا، اب اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے. آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اسے مت کھاؤ. اب چاہے وہ اس کے اندر تو سب شامل ہے نا، چاہے وہ کیا نام بھول کر کے اس نے نہ لیا ہو یا جان کر نہ لیا ہو. ٹھیک ہے، مطلب اس کے بظاہر سے تو یہ لگ رہا ہے، لیکن ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا اور نسیان کو میری امت سے اٹھا لیا، یعنی اس کا حکم اٹھا لیا ہے، خطا کا اور نسیان کا حکم اٹھا لیا ہے کہ اگر کوئی غلطی سے کوئی غلط کام کر دے تو اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، یعنی اس پر اسے گناہ نہیں ملے گا، اس کسی کی پوچھ تاچھ اس پر نہیں ہوگی. اسی طرح سے اگر بھول کر کے کوئی کام کسی سے چھوٹ جائے یا بھول کر کوئی گناہ والا کام ہو جائے تو اس کا گناہ اس پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہے. تو اب اس حدیث کی وجہ سے یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھول کر کے اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے نا، تو چونکہ اس کا حکم اٹھا ہوا ہے، بھول کر اگر کوئی کام چھوڑ دے یا کوئی غلط کام کر دے تو اس کا حکم اٹھا ہوا ہے، تو اس کا حکم یہاں پر اس سے بھی اٹھا رہے گا. یعنی اس میں وہ شخص شامل نہیں ہوگا کہ جو بھول کر کے بسم اللہ کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے، تو لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ سے یہ ثابت ہوگا کہ اس کے اندر صرف وہی ہوں گے کہ کسی نے اگر جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑا ہو، ہے نا، تو وہی اس کے اندر شامل ہوگا. ٹھیک، اب اس آیت سے یہ ثابت ہوگا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دیا، جس جانور پر بسم اللہ جان بوجھ کر چھوڑا گیا ہو اس جانور کو کھانا حلال نہیں ہے، اس سے یہ ثابت ہوگا. اب دیکھیں ایک دوسری خبر واحد ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانور کو کھا لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے. یعنی کہ یہ حدیث یہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے جس کے اندر کسی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ
اگر کوئی بسم اللہ نہ پڑھے ہے نا، کوئی مسلمان ذبح کرے اور ذبح کرتے وقت وہ بسم اللہ نہ پڑھے ہے نا، اور اس میں جان بوجھ کر بسم اللہ پڑھنے کا ذکر ہے کہ جان کر وہ بسم اللہ نہ پڑھے، تو پھر اس جانور کو کھانا حلال ہوگا یا نہیں ہوگا، کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جانور کو کھا لو، کیونکہ اللہ کا نام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے خبر واحد، ٹھیک۔ اب اس آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر جان کر بھی کسی جانور پر بسم اللہ کو چھوڑا گیا تو بھی اسے کھا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہہ دیں اس حدیث کی وجہ سے، اس خبر واحد کی وجہ سے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی بسم اللہ کو ترک کر دے تو بھی جانور کو کھایا جا سکتا ہے، تو پھر کتاب اللہ کے تحت کوئی بچے گا ہی نہیں، ہے نا؟ یعنی کتاب اللہ کا پھر مطلب کیا ہو؟ کتاب اللہ میں جو آیت تھی کہ اس جانور کو نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اس میں شامل کیا رہ گیا؟ کیونکہ بھول کر بسم اللہ کو چھوڑنا وہ تو پہلے ہی نکلا ہوا ہے، اس آیت میں شامل نہیں ہے نا؟ اس حدیث کی وجہ سے رفع عن امتی الخطأ والنسیان، اس حدیث کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کہ میری امت سے بھول چوک اور غلطی کا حکم اٹھا لیا گیا ہے۔ تو بھول چوک کا حکم تو پہلے سے ہی اٹھا ہوا تھا، تو وہ اس میں شامل نہیں تھا۔ اب اگر جان بوجھ کر بھی بسم اللہ چھوڑنے والے کے حکم کو اگر اٹھا دیا جائے اس سے، تو اب اس میں کوئی شامل ہی نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اس حدیث کی، اس خبر واحد کی بنیاد پر اگر جائز قرار دے دیا جائے تو سرے سے کتاب اللہ کا حکم ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس حکم کا مطلب کیا رہا؟ کہ اب تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھول کر چھوڑا اس کو بھی کھا لو، جو جس پر جان کر چھوڑا اس کو بھی کھا لو، سب کو کھا لو، تو پھر بچا کون، ہے نا؟ اس آیت کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ اس وجہ سے کہیں گے کہ جان کر اگر کسی نے بسم اللہ کو چھوڑا ہے تو اس کو کھانا حلال نہیں ہوگا، ہم بھول کر چھوڑا ہے تو اس کو کھانا حلال ہوگا، ٹھیک۔ اور کیا نام ہے، یہ جو حدیث ہے کلوہ فإن تسمیۃ اللہ فی قلب کل امرئ، یہ حدیث خبر واحد ہے، اور یہ جو مثالیں گزری ہیں یہ عام میں لم یخص عنہ شیء کی مثال گزری ہے، اور عام میں لم یخص عنہ شیء کا حکم خاص کی طرح ہے، اور خاص پر خبر واحد سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہے، تو عام میں لم یخص عنہ شیء پر بھی خبر واحد سے زیادتی کرنا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لہذا جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا تو پھر ترجیح جو ہوگی وہ کتاب اللہ کے عام میں لم یخص عنہ شیء کی ہوگی، ہے نا؟ کتاب اللہ کی آیت کریمہ تو یہ چاہتی ہے کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے بسم اللہ چھوڑا تو اس کو نہ کھایا جائے، اور یہ حدیث خبر واحد یہ چاہ رہی ہے کہ اس کو بھی کھا لیا جائے، تو دونوں میں ٹکراؤ ہوا۔ اب جب ٹکراؤ ہوگا تو پیچھے بتا دیا کہ اس کا حکم خاص کی طرح ہے، اور خاص کا حکم یہ ہے کہ جب ٹکراؤ ہو تو کتاب اللہ پر عمل کریں گے، اگر دونوں پر عمل نہ ہو سکتا ہو تو کتاب اللہ پر عمل کریں گے، تو یہاں دونوں پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم کتاب اللہ پر عمل کریں گے اور کہیں گے کہ اگر کسی نے جان کر بسم اللہ کو ترک کیا تو اس کے لیے ذبیحہ کھانا حرام ہوگا، حلال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہی کہا، سرے سے ہی ختم ہو جائے گا، لہٰذا آیت کریمہ کے عموم کو باقی رکھتے ہوئے خبر واحد کو چھوڑ دیا جائے گا، ہے نا؟ اس کو کتاب اللہ کے عام ہونے کو، ہے نا؟ کتاب اللہ میں جو آیت تھی کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ، جس پر بھی، جس جانور پر بھی اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو نہ کھاؤ، ہے نا؟ تو اب جو بھی جانور ہو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو جان بوجھ کر، اس کو کھانا حرام ہوگا، اس کو کتاب اللہ کے عام کو باقی رکھتے ہوئے اس خبر واحد پر عمل کو ترک کر دیا جائے گا، اور اسے صرف ناسی بھول کر چھوڑنے والے کے ساتھ خاص مانا جائے گا، یعنی اگر کسی نے بھول کر کے نہیں کھایا تو صرف اس کے لیے یہ جائز، بھول کر کے اگر کسی نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو صرف اسی کا ذبیحہ کھانا حلال ہوگا، اسی کو اس آیت سے خاص کیا جائے گا اور باقی ان کو نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جان کر چھوڑنے والوں کو۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ وہ اس میں داخل ہی نہیں ہے، یعنی خاص کسی کو بھی نہیں کیا گیا ہے یہاں، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بات ہے کہ جو ناسی ہے نا وہ اس کے اندر شامل ہی نہیں ہے، اس آیت کے اندر داخل ہی نہیں ہے، اس کے افراد کے اندر، ٹھیک ہے؟ ہاں جس پر بھول کر بسم اللہ ترک کیا گیا ہو وہ اس آیت کے اندر شامل ہی نہیں ہے، شامل جو ہیں وہ جان کر بسم اللہ ترک کرنے والے ہی ہیں، ٹھیک؟ تو خاص تو یہ ہے ہی نہیں، یہ عام میں لم یخص عنہ شیء ہی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اسی طرح سے خبر واحد لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، پیچھے جو تیسری والی آیت گزری تھی وہ یہ تھی کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی وہ بھی تم پر حرام ہے، ان سے بھی تمہارا نکاح کرنا حرام ہے۔ اب اس کے اندر جنہوں نے دودھ پلایا ہے وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے جو ہے تھوڑا سا دودھ پلایا ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی بھی عورتیں ہو سکتی ہیں جنہوں نے زیادہ دودھ پلایا، ٹھیک ہے؟ تو ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کے اندر یہ الفاظ اس کی یہ ہیں لا تحرم المسۃ ولا المسۃان، ایک دو چسکی حرام نہیں کرتے ہیں،
یعنی 1-2 چسکی سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بچے نے مدت رضاعت کے اندر کسی عورت کا دودھ 1-2 چسکی پیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدت رضاعت کے اندر اگر کسی عورت نے کسی بچے کو 1-2 چسکی بھی دودھ پلا دیا تو اس کی وجہ سے حرمت ثابت نہیں ہوگی، یعنی وہ بچہ اس عورت پر حرام نہیں ہوگا. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ حدیث ہے خبر واحد. ٹھیک، اور کتاب اللہ کی مثال گزری وہ عام میں لم یخص عنہ شیء ہے. ٹھیک، اب جب عام میں لم یخص عنہ شیء ہے تو اور یہ ہے خبر واحد، اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر خبر واحد کے ذریعے زیادتی نہیں کی جا سکتی. جب دونوں میں ٹکراؤ ہوگا تو خبر واحد کو چھوڑ دیں گے اور آیت کریمہ پر عمل کریں گے. تو خبر واحد یہ چاہتی ہے کہ اگر تھوڑا سا دودھ پیا ہے کسی بچے نے تو اس سے حرمت ثابت نہ ہو، اور آیت کریمہ کیا چاہتی ہے؟ چاہے تھوڑا دودھ پیا ہو یا زیادہ دودھ پیا ہو اس سے حرمت ثابت ہو جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر عام لفظ ہے، وہ امہات کا لفظ عام ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کو شامل ہوگا. اب اسی وجہ سے کہا کہ چونکہ اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر خبر واحد کے ذریعے سے زیادتی جائز نہیں، اور جب خبر واحد اور اس کا ٹکراؤ ہوگا تو خبر واحد کو چھوڑ دیں گے، کتاب اللہ کے عام پر عمل کریں گے، عام لم یخص عنہ شیء پر. لہٰذا اس خبر واحد کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 1-2 چسکی سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے نا، یہ نہیں کہیں گے، بلکہ کتاب اللہ کے عام کو عام ہی رکھیں گے. وہی کہا کہ اسی طرح خبر واحد لا تحرم المسۃ ولا المسۃان کی بنیاد پر آیت کریمہ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم کا عموم ختم نہیں ہوگا. یعنی اس کی وجہ سے جو عموم ثابت ہے کہ چاہے تھوڑا دودھ پلایا ہو یا زیادہ دودھ پلایا ہو، ہر عورت دودھ پلانے والی وہ حرام ہوگی، چاہے اس نے تھوڑا دودھ پلایا ہو یا زیادہ دودھ پلایا ہو. ٹھیک ہے، تو جو ہر عورت کو یہ حکم عام ہے نا، تو وہ عموم ختم نہیں ہوگا اس خبر واحد کی وجہ سے، بلکہ سب کو شامل ہوگا. ہر دودھ پلانے والی عورت حرام ہوگی. وہی کہا، اور حرمت رضاعت 1 چسکی 2 چسکی سے بھی ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چاہے 1 چسکی پلایا 2 چسکی پلایا یا زیادہ پلایا ہو، بہرحال اگر کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلایا اس کی مدت کے اندر تو وہ اس عورت پر حرام ہو جائے گا وہ بچہ، اور اس بچے پہ وہ عورت حرام ہو جائے گی.